الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں مجالس کا سلسلہ معرفت پروردگار عالم سے شروع ہوا اور اس کا اختتام اس آیت پہ کیا گیا کہ یہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ وہ
زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ رزق سے مراد کیا ہے کہ جو رزق ہمیں یہاں ملتا ہے، کیا شہید کو بھی وہی رزق ملتا ہے، یا اصلاً خدا نے یہ کیوں کہا کہ وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پہ ایک تصور ہوتا ہے ہمارا کہ جو انسان زندہ ہے، رزق کا کانسیپٹ اسی کے لیے ہے۔ جو یہاں پر ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے گاڑی اور گھر کی ضرورت ہے۔ اب جو مر گیا، جسے ہم نے مٹی کے منوں کے نیچے دفنا دیا، اسے کس کھانے کی ضرورت، اسے کس پانی کی ضرورت، اسے کس گھر کی ضرورت؟ تو خدا کہتے ہیں نہیں، یہ تصور نہ کرو جو مر گیا تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جس طرح انسان کی یہاں زندگی رواں دواں تھی، اس انسان کی زندگی اس عالم میں بھی رواں دواں ہے۔ اکثر ہمارے بوڑھے بزرگ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا آرام کر لو، اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں آخری دن ہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی ہم نے آرام کرنا ہے۔ بھائی نیند کا کانسیپٹ یہاں ہے، تو جتنی کرنی ہے یہاں کر لو۔ مرنے کے بعد کوئی بھی نیند کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آدمی کہے مرنے کے بعد میں سوتا رہوں گا۔ ہاں، جسم ہے جو مٹی کے منوں کے نیچے سوتا ہے، تو نہیں ہے جو مٹی کے منوں کے نیچے سوتا ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، موت روح کو نہیں آتی۔ روح کی تو اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ روایت معصوم ہے، فرماتے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے باپ، دادا، تایا وایا جو مر چکے ہیں، جو اس عالم میں ہیں، اس کی والدہ، تو کہتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار بھی آپ کا یہاں سے وہاں جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں آ گئے، خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، اور پھر پوچھتے ہیں بتاؤ میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ مطلب ان کو خبر نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، ہمارا فلاں کزن زندہ ہے مر گیا، ہمارا فلاں دوست زندہ ہے مر گیا۔ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ زندہ ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ خوشی، مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک کیا ہے، زندہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دے کہ مر گیا ہے تو کہتے ہیں ان کا چہرہ گھبراہٹوں کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ جب زندہ ہونے کا سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب مرنے کا سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ کہ اس کا ریزن ہے، زندہ ہے اس کا مطلب ابھی تک مرا نہیں، اور امید ہے کہ مرے گا تو ہم اس سے ملیں گے۔ لیکن اگر مر گیا اور ابھی تک ہم سے ملا نہیں ہے، نارمل ہونا تو یہ چاہیے مرنے کے بعد آ کے ان سے ملے، تو کبھی 1 سال ہو گیا اس کو مرے ہوئے اور کبھی تک ہم سے ملا نہیں، اس کا مطلب یہ وادی سلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ فرشتے اس کے جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں یا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کہتے یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہے، اس کے جنازے کی کیفیت کیا ہے۔ رسول خدا کے صحابی تھے نا، کہ رسول کہتے اس کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ لوگوں نے دیکھا رسول اپنی انگلیوں پہ چل رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں پہ، کہ یا رسول اللہ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ کہ اتنی بھیڑ ہے فرشتوں کی اس میرے صحابی کے جنازے میں، اس لیے چل رہا ہوں۔ لیکن دفنانے کے بعد پھر رسول خدا گریہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ابھی وہ مشکلات قبر اور مشکلات الہی سے رونما ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ جس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہوں کہ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ چلیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہے، کہ اس کے لیے دعا کرو۔ کہ رسول اللہ کیا ہوا، کون سا عمل تھا کہ جس کے جنازے میں رسول، جس سے قبر میں رسول اتاریں لیکن پھر بھی وہ مشکلات میں ہے؟ نبی نے فرمایا وہ دنیا میں بد اخلاق تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، حسن خلق نہیں تھا۔ کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بد اخلاقی نہیں دیکھی، ہمارے ساتھ تو بڑا خوش اخلاق تھا۔ نبی فرمایا نہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا خوش اخلاق تھا، بیوی کے ساتھ بڑا
بد اخلاق تھا، اہل خانہ اپنی گھر والی کے ساتھ بد زبانی کیا کرتا تھا، بد دہنی کیا کرتا تھا، بد اخلاقی کیا کرتا تھا. اسی صفت کی وجہ سے اسے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب الہی میں مبتلا ہے. آپ جب واقعات پڑھیں گے علماء کے، ایک بہت بڑے عالم دین نجف کے گزرے ہیں، کہتے ہیں گھر میں اتنا فاقہ آ گیا کہ کھانے کے لیے ہم پریشان تھے. کہتے ایک دن امیر المومنین کی زیارت کو گیا، اور زیارت کرنے کے بعد گزر رہا تھا وادی السلام کے قبرستان کی طرف سے، تو اچانک کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کہ مولوی صاحب ایک جنازہ ہے ہمارا، تو لہٰذا آپ عالم ہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو میں نے کہا بھائی مجھے جلدی ہے. کہ نہیں کوئی نہیں مل رہا. ہم سمجھے کہ یہاں علماء ہوں گے، لیکن اتفاق سے ٹائم ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو آپ آ کے جنازہ پڑھائیے. کہ عالم کہتے گھر میں فاقے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایک مومن کا جنازہ ہے، پڑھا لیتے ہیں. کہتے جنازہ نماز جنازہ پڑھائیے. قبر میں اس کا جنازہ اتارا گیا، اور جیسے میں قبر کے اندر اترا اس کی تلقین پڑھانے کے لیے، تو اچانک خدا نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا. تو مجھے ایسے لگا کہ قبر کے اندر سے ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک خوبصورت سا دنیا ہے. میں اس دنیا کی طرف چلا گیا. اور یہ مومن جس کا جنازہ میں پڑھا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، جس کا جنازہ پڑھایا ہے وہ بندہ اسی محل کے اندر بیٹھا ہے، اور اس کے آس پاس جتنے اس کے جاننے والے جو بھی تھے سب اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور عجیب ایک محفل نور لگی ہوئی ہے، اور دنیا جہاں کے قسم کے کھانے ان لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں. کہتا مبہوت کہ یہ کس دنیا میں، کس عالم کے اندر میں آ گیا ہوں. کہتا وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، سارے کھانا تناول کر رہے تھے، کھا رہے تھے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد میں دیکھتا تھا کہ یہ جو صاحب قبر ہے، جو بہترین کرسی پہ، بہترین جگہ پہ، بہترین محل میں بیٹھا ہوا ہے، اور نعمتیں ہی نعمتیں، کہ قرآن کہتا ہے نا زمرد و یاقوت سے محل بنائے جائیں گے. مطلب وہ پتھر، اتنے قیمتی پتھر جو انسان ہزاروں ڈالر خرچ کر کے ایک چھوٹا سا پتھر اپنی رنگ اور انگوٹھی میں ڈلوائے، ان پتھروں سے خدا مومنوں کے لیے کیا بنوائے گا؟ محل بنوائے گا. کہ ہر 10 منٹ کے بعد میں دیکھتا تھا اس مومن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، کبھی بلیک ہو جاتا تھا، جیسے کوئی شدید سی تکلیف ہو اس کو. تو میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا کون سی تکلیف ہے آپ کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میرے قریب آؤ. کہا میں قریب گیا. کہا ان نعمتوں میں بیٹھا تھا. اس نے کہا نیچے دیکھو. جب میں نے نیچے دیکھا ایک کالا سانپ تھا جو ہر 10 to 15 منٹس سے کیا کرتا تھا؟ کاٹتا تھا. کہا نعمت میں تو ہوں لیکن یہ سانپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ بار بار مجھے کاٹ رہا ہے. کہا آپ اتنے نیک، اتنے صالح کہ خدا نے اتنا بڑا محل دیا، اور آپ کے صدقے میں عالم برزخ میں دوسرے لوگ بھی آ کے نعمتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ استفادہ کر رہے ہیں. کہ یہ نعمت الہی تو ہے کہ خدا نے تجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں سانپ کا بندوبست کروں. کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کہ تمہارے محلے میں ایک دکاندار ہے، اس کے پاس چلے جانا. کہ ایک دن 2 مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور کیونکہ میں پورے محلے میں مشہور تھا نمازی نیک مومن ہے، اور ان کا جھگڑا کچھ پیسوں پہ ہو گیا. کہ وہ کہتا تھا میرے آپ کی طرف 100 بنتے ہیں، وہ کہتا تھا نہیں آپ کے مثلاً 50 بنتے ہیں. اسی پہ جھگڑا تھا. وہ کہتا تھا 100 دو، یہ کہتا تھا نہیں 50 بنتے ہیں، میں 50 دوں گا، اتنے پیسے آپ کے نہیں بنتے. تو انہوں نے صلح صفائی کے لیے مجھے کہا کہ آپ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں، حکم بن جائیں، اور جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں کیا رہے گا؟ منظور رہے گا، ہم مانیں گے. 50 کہو گے تو 50، 100 کہو گے تو 100. کہا کہ اب یہ جو بندہ کہہ رہا تھا میرے 50 بنتے ہیں، یہ میرا دوست تھا. دکاندار کو بھی میں جانتا تھا، لیکن یہ تھوڑا میرا جاننے والا تھا. تو کیونکہ جاننے والا تھا، میرا اس کے لیے تھوڑا نرم گوشہ تھا. میں نے فیصلہ اس کی فیور میں دے دیا. میں نے کہا بھائی کیا 100 کیا 50، بس سمجھو 50 ہی بنتے ہیں، آپ 50 ہی لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو. کہا کیوں کہ میں نے فیورزم کی.
اور فیصلہ حق کی بنیاد پہ نہیں کیا، اس فیصلے کی وجہ سے یہ سانپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور نعمتوں میں رہوں گا، ہر چیز میں رہوں گا، لیکن ہر 10-15 منٹ میں یہ سانپ مجھے کیا کرتا رہے گا؟ کاٹتا رہے گا۔ تو کہا اگر آپ کو زحمت نہ ہو، جب واپس جاؤ اس دکاندار کے پاس جانا، میری طرف سے کیا مانگنا؟ معافی مانگنا، تاکہ اس سانپ سے میرا کیا ہو جائے؟ چھٹکارا ہو جائے۔ اور کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں فاقے ہیں۔ کہتے عالم دین کہتا ہے انہوں نے مجھے کوئی 2-3-4 کلو چاول دیے، عالم برزخ کے چاول، کہ یہ چاول رکھ لو اور انشاءاللہ تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ کہتے اچانک پھر آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نے دیکھا اسی قبر کے اندر ہوں، باہر نکلا، گھر گیا، گھر جانے کے بعد بیوی کو کہا یہ چاول لو اور یہ چاول بناؤ، تو بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے دنوں سے فاقہ تھا اور گھر میں چاول بھی آ گئے۔ کہتا میں فوراً گیا اس دکاندار کے پاس اور میں نے پورا قصہ سنایا، اور میں نے کہا دکاندار اس مومن کو معاف کر دے، اس نے فیورزم کی تھی۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی خاطر اسے معاف کیا۔ اب کہتا ہے گھر آیا، یا عالم دین کہتے ہیں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، میری بیوی ڈیلی چاول بناتی تھی لیکن یہ چاول ختم ہی نہیں ہوتے تھے، 3-4 کلو چاول، مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ اور جب چاول بنتے تھے تو ان میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ پڑوسیوں تک چلی جاتی تھی۔ خواتین کی عادت ہے، خوشبو آ گئی تو پوچھنے آ گئیں کہ آپ کون سے چاول بنا رہی ہو، کون سے برانڈ کے چاول بنا رہی ہو۔ تو اس نے بیوی کو سختی سے منع کیا کہ یہ غذا دنیاوی نہیں ہے، یہ اللہ نے عالم برزخ سے بھیجی، لہذا کسی کو بتانا نہیں۔ اب خاتون خانہ تھی، جب عورتوں نے زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ بھائی یہ بڑی خاص غذا ہے جو اللہ نے میرے شوہر کو عطا کی ہے۔ اس کی بیوی کہتی جس دن میں نے بتایا وہ چاول 2 دن میں کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو عالم برزخ کا مطلب کہ یہ نہیں کہ رزق بند ہو جاتا ہے، فرمایا وہ وہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک نارمل مومن جو مرتا ہے رزق تو اسے بھی ملتا ہے، اور جو شہید دنیا سے جاتا ہے رزق اسے، دونوں کے رزق میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق وہی ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اسے دنیا کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کے پاس واٹس اپ ہے، مختلف کمیونیکیشن کے اپلیکیشنز ہیں، یہ اپلیکیشن تب تک چلتی ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہ آپ کی کال لگے گی نہ آپ کا میسج جائے گا۔ سیم تھنگ جب ہم یہاں سے مرتے ہیں تو ایک طرح سے اس دنیا کا اس دنیا سے نیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا یہاں میرے ابا کا کیا ہوا، میرے والد کا کیا ہوا، میری بہنوں کا کیا ہوا، میرے بچوں کا کیا ہوا۔ ہم بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، وہ بھی مومنین کی ارواح، کہ شب جمعہ آئیں اور اپنے گھر و احوال بچوں کو دیکھ کے جائیں۔ یہاں تک کہ ہم یہاں سے جو بھیج رہے ہیں بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے پاس کیا آیا ہے کیا نہیں آیا۔ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کی رحمتیں اور برکتیں ان تک جاتی ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے۔ وہ شاید ہو سکتا ہے عذاب الہی میں ہو، ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا آئے ان کی طرف اور پوچھیں کہ ہوا کا جھونکا کس نے بھیجا ہے، تو کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے نے کوئی کار خیر کیا ہے لہٰذا یہ آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اب یہ جو شہداء ہیں عند ربہم یرزقون، ان کو خدا کی یہاں سے رزق ملتا ہے۔ شہداء دنیا کے احوال سے باخبر رہتے ہیں، شہید کا ایکسس ہوتا ہے دنیا میں کہ یا مومنین کی زندگی میں کیا گزر رہا ہے، انبیاء، اولیاء، ائمہ کا ایکسس ہوتا ہے دنیا میں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بعض روایت میں یہ کہا کہ ان کو حق شفاعت بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے مر گیا، عذاب قبر میں مبتلا ہے، یہ شہید اس کی شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا حق بھی رکھ سکتا ہے جو عالم دنیا میں ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا ہمیشہ دعا کیا کرو خدا مقام شہادت عطا کرے۔ ایک تو شہید کے اگر تھوڑے بہت گناہ ہوں، وہ گناہ جو ہے اس شہادت کے صدقے میں معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف خود اللہ کی دربار میں مقرب نہیں ہوتا بلکہ خدا اسے وہ مقام عطا کرتا ہے، وہ 3-4 لوگوں کی شفاعت بھی کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب رزق سے مراد صرف رزق مادی نہیں ہے، رزق معنوی بھی ہے۔ ایک ایرانی جوان جب شہید ہوا، بہت ینگ بچہ تھا، 18-19 سال کا جوان،
اب ماں کو پتا تو تھا شہید ہوا، لیکن ماں کا دل بچوں کے لیے بڑا دھڑکتا بھی اور قریب بھی ہوتا ہے. تو یہ ماں ہر شب جمعہ اس بچے کی قبر پہ جاتی تھی، اور یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ صبح ہونے تک بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی. ہر شب جمعہ قرآن پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، ثواب پڑھے، سب کچھ کرے. اب یہ ماں کہتی ہے کہ ایک دن جب گھر گئی تو میں نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا، وہی شہید میرا بیٹا. کہتی دیکھتی ہوں ایک میدان محشر ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں نورانی لوگ ہیں، اور ہر بندہ اپنا گویا سامان سفر باندھ رہا ہے کہیں جانے کے لیے. اور میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اماں یہ سارے آج شب جمعہ ہے، امیر المومنین کی خدمت میں جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. ہم مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہے کہ آپ کہو مرنے کے بعد میں 4 نمازیں اور پڑھ لوں میرے ثواب کا اضافہ ہو جائے، میں 4 روزے رکھ لوں میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے. نہیں، یہ بات تو بند ہے. لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد معرفت کا دروازہ بند نہیں ہے. کوئی بندہ بزنس مین تھا، دکاندار تھا، نارمل نمازیں پڑھ کے مر گئے. اب معرفت کا درجہ وہ تو نہیں ہے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہو، سلمان کی طرح یا ابو ذر کی طرح. لیکن جنت میں کون جائے گا؟ جو اہل کمال ہو، جو صاحب معرفت ہو. تو خدا اسے جنت میں کیسے بھیجے نارمل نمازی کو؟ تو کہا جنت میں بھیجنے سے پہلے یہ اہل بیت سے کیا حاصل کریں گے؟ علم حاصل کریں گے، صاحب معرفت بنیں گے، پھر ایمان کے اس درجے پر آئیں گے تاکہ جنت کی وہ کوالٹی کو محسوس کر سکیں. کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں ہر ہفتے میں ایک بار امیر المومنین سے ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں. تو اس ماں نے پوچھا کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ سارے جا رہے ہیں. کہ اماں اس لیے کیونکہ ہر شب جمعہ آپ میری قبر پہ آتی ہیں، اور امیر المومنین کا حکم ہے جب تک ماں بیٹھی رہے میرے پاس نہ آنا، احترام ماں کی خاطر. وہ ماں کہتی اس دن کے بعد میں نے پوری رات بیٹھنا چھوڑ دیا، بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی، فاتحہ پڑھ کے جلدی واپس آتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کو محفل امیر المومنین سے محروم نہیں کروں. یہ واقعہ جناب سلمان سے بھی منقول ہے. کسی جنگ سے امیر المومنین واپس آ رہے ہیں کہ اچانک میں دیکھا امیر المومنین، یہی وادی السلام کا جو قبرستان ہے، یہاں پہ امیر المومنین رک گئے اور پوچھا مولا یہاں کیوں رک گئے؟ امام نے کہا خاموش سلمان، میں گفتگو کر رہا ہوں. کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، گھنٹوں کے گھنٹے گزر گئے، امیر المومنین کلام کر رہے تھے. میں نے کہا مولا کس سے کلام کرے؟ گھنٹوں گزر گئے ہیں. مولا نے فرمایا سلمان اگر تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دوں، تم ہزاروں کی تعداد میں یہاں مرحومین کو دیکھو جو آج علی سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو علم کا دروازہ اہل بیت کا بند نہیں ہوتا. پھر وہ حدیث معراج آپ سنتے ہیں، رسول خدا معراج پر گئے، کتنے فضائل سنے، اور دیکھا ممبر پہ کوئی بیٹھا ہے اور ملائکۃ اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ علم دے رہا ہے. تو وہ ہم شکل علی ابن ابی طالب تھا. مطلب اہل بیت سے علم ملائکوں کو بھی ملتا ہے، اور جو ارواح نیک و صالح ہیں ان کو بھی علم ملتا ہے. ایک فضیلت کی روایت سن لیجئے کہ رسول جب معراج پہ گئے انہوں نے کیا دیکھا؟ مختلف قسم کے فرشتے ہیں. ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کمال رکھتا ہے. اب شاید اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول نے فرمایا، کہتے میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کی ہزاروں کی تعداد میں انگلیاں ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں. تو نبی نے پوچھا، فرشتے بتا اللہ نے تجھے کون سی صلاحیت دی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ آسمان سے جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کو کاؤنٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہوں. ریت کے جتنے ذرات ہیں مجھے پتا ہے ان کا عدد کیا ہے. سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے مجھے پتا ہے ان کی تعداد کیا ہے. آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں مجھے پتا ہے ان کی کاؤنٹنگ کیا ہے. تو رسول نے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو کاؤنٹ نہ کر سکے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے جسے میں آج تک کاؤنٹ نہیں کر سکا. نبی نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب کوئی آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے، یا رسول اللہ میں صلوات کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا.
پھر ایک اور حدیث بھی یہ کہتے ہیں جب کوئی مومن صلوات بھیجتا ہے اللہ نے ایک پرندہ بنایا ہے جس کا ایک پر مغرب کی طرف دوسرا پر مشرق کی طرف، کہ جب کوئی مومن محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجتا ہے یہ پرندہ ایک سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے، ڈبکی لگانے کے بعد جب واپس نکلتا ہے کہ اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرات گرتے ہیں خدا ہر قطرے سے ایک فرشتہ بناتا ہے، اور صلوات بھیجنے والے مومن کے لیے تا قیامت یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو میرے عزیز، مرنے کے بعد رزق ختم نہیں ہوتا بلکہ انسان کو رزق الہی ملتا رہتا ہے، وہ یا رزق علم کی صورت میں ہے، وہ یا رزق شفاعت کی صورت میں ہے، وہ یا رزق رحمت پروردگار عالم کی صورت میں ہے، لیکن اپروچ و شہید سب سے زیادہ ہے۔ اپروچ و شہید کا مطلب یہ ہے اس کی روح کی وسعت عام مومن سے زیادہ بڑی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے یہ میرا بدن ہے، اس بدن میں میری روح ہے، میری روح کا مطلب میں ہوں، روح اور میں ایک ہی چیز ہے۔ اب روح محیط ہے کس پر؟ بدن پر۔ جب روح کا احاطہ ہوتا ہے بدن پر تو ایک طرح سے روح کا کنٹرول ہوتا ہے کس پر؟ باڈی پر۔ میرے ارادے میں اور انگلی کی حرکت میں کتنا فاصلہ ہے؟ آج تک ہوا میں اپنے ہاتھ کو کہوں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کہنا نہیں پڑتا، کن فیکون۔ ہاں؟ ارادہ کیا اور ہاتھ کھڑا ہو گیا، ارادہ کیا تو ہاتھ بیٹھ گیا۔ اللہ کیا ہے؟ محیط علی کل شیء۔ خدا کا ارادہ یا روح الہی پوری کائنات پہ کیا ہے؟ محیط ہے۔ اب آپ سوچتے رسول خدا نے کنکر کو اشارہ کیا، کنکر نے کلمہ پڑھا، درخت کو کہا، درخت چلتا ہوا آیا، انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کسی بندے کی طرف اشارہ کیا، مر جاؤ تو مر گیا، زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو گیا۔ وسعت روح معصوم اور وسعت روح غیر معصوم کا فرق۔ اب آپ کہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین پتھر کو کہیں کھڑے ہو جاؤ تو پتھر کھڑا ہو جائے، پتوں کو کہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں، پانی پہ چلنے کا بولیں تو پانی زمین بن جائے اور امیر المومنین پانی کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ کیا میرے لیے پاسبل ہے کہ میں اس گلاس کو اشارہ کروں یہ گلاس زمین پہ گر جائے، یا میں اشارہ کروں میری طرف چلتا ہوا آ جائے؟ ممکن ہے، لیکن کب ممکن ہوگا؟ جب میرے روح کا احاطہ میرے بدن سے نکل کے باہر کی دنیا تک بھی پھیل جائے۔ ابھی صرف میرا کنٹرول، میرے روح کا کنٹرول اور اس کا احاطہ میرے بدن تک ہے، تو میں آنکھ بند کروں یا آنکھ کھولوں، ہاتھ اٹھاؤں یا ہاتھ بٹھاؤں، اس پہ کنٹرول ہے۔ لیکن اگر اسی طرح میرے روح کا اختیار خدا نے تھوڑا بڑھا دیا، میرے روح کا اختیار اس ممبر پر بھی آ گیا، اس لاؤڈ پر بھی آ گیا اور بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی آ گیا، تو جس طرح میرا بدن میری سنتا ہے اسی طرح ہر چیز میری کیا کرے گی؟ سنے گی۔ کشمیر میں بہت بڑے عالم دین سید علی ہمدانی، کہ وہاں اکثر جو لوگ شیعہ ہوئے سید بزرگوار کی وجہ سے، انڈیا والے کشمیر کی بات کر رہا ہوں، کہتے جب یہ وہاں پہنچے اور ان کا علم عرفان کی کتابیں آج یونیورسٹیز کا سلیبس بن چکی ہیں، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پیر مریدی اور مرشدی وہاں بہت زیادہ چل رہی تھی، تو اس زمانے میں وہ علماء جو صاحب کرامت تھے وہ اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو کیا بناتے تھے؟ شیعہ بناتے تھے۔ کہتے سید جیسے وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک اور بڑا پیر و مرشد تھا، اس کے مرید آ گئے، تو سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے، وہ مولوی بھی آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ شیعوں کو کہ بھائی تمہارے عالم کے پاس ایسا کون سا معجزہ ہے، کون سی کرامت ہے؟ یہ دیکھو ہمارا مفتی، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، جس کے پاس بڑی کرامتیں ہیں، اور مرید اس کے کھڑے ہوئے تھے، سید وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کون سی کرامت ہے تمہارے پیر کے پاس؟ تو وہ جو تھا ان کا پیر و مرشد جو بھی تھا وہ زمین سے ہوا میں پرواز کرنے لگا، اڑنے لگا، کوئی 3-4 فیٹ زمین سے اوپر گیا اور ہوا میں کھڑا تھا۔
ریاضتیں کی ہوں گی تو اس کی روح کا جو اختیار ہے تھوڑا بڑھ چکا ہے. تو وہ سارے مبہوت ہو گئے سید علی کے جو مرید تھے. انہوں نے کہا بھائی واقعاً اتنی طاقت اس بندے کے اندر کہ ہوا میں کیا کر رہا ہے؟ پرواز کر رہا ہے. تو بار بار کہنے لگے تمہارے عالم کے پاس کیا ہے، تمہارے عالم کے پاس کیا ہے جو تم کہتے ہو یہ مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہے، پارا امامی ہے، اس کے پاس کون سا کمال ہے؟ کہتے سید خاموش. اور وضو کرتے کرتے جب پاؤں کا مسح کرنے لگے تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، اور مسح کرنے کے بعد انہوں نے جوتی کو اشارہ کیا. کہتے سید کی جوتی ہوا میں گئی، اور یہ جو ان کا پیر ہوا میں اڑ رہا تھا اتنی اس کے سر پہ لگی کہ یہ آ کے زمین پہ گر گیا. تو سید نے کہا یہ جو طاقتیں تیرے پیر میں ہیں یہ میری جوتی کے اندر بھی موجود ہے. اصل کمال یہ نہیں کہ ہوا میں اڑتے ہو، اصل کمال یہ ہے کہ کتنا منزل لقاء اللہ پہ پہنچے ہو. کبھی بھی امامی علماء اور مجتہدین عرفاء کمالات اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنا مرید بنائیں. کہ اتنی سی خدا نے تجھے کرامت دی ہوا میں اڑنے کے لیے اور تم نے اتنا واویلا کھڑا کر دیا ہے، اتنے مرید جمع کر دیے ہیں، تو اس کرامت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کروا رہا ہے یا اپنی عبادت کروا رہا ہے؟ لوگوں کو اپنا مرید بنا رہا ہے یا خدا کا مرید بنا رہا ہے؟ تو کہ یہ کرامتیں تو ہماری جوتی کے اندر بھی موجود ہیں اگر ہم چاہیں. تو جب آپ کے روح کا پاور بڑھتا ہے تو اس کا اختیار باڈی سے نکل کے عالم خارج کی اشیاء پر بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تبھی فرمایا معصوم کیا ہے؟ معصوم کے پاس دو طرح کی ولایت ہے. ولایت تشریعی، شریعت کی ولایت کہ حکم الہی دیں اور ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے. دوسری ولایت ولایت تکوینی کہ معصوم عالم تکوینات میں پتھر کو آرڈر دے تو پتھر پر بھی اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ غالباً امام جواد کا غالباً مجھے نام یاد نہیں واقعہ ہے نا، کہ امام کو کہاں بھیج دیا گیا؟ ایک پنجرے کے اندر بھیج دیا جہاں پہ کون تھا؟ شیر موجود تھا. اور اتنا بھوکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام کو کیا کر لے گا؟ کھا لے گا. لیکن وہ شیر امام کو کھانے کی بجائے مولا کے قدموں میں بوسے دینے لگا. یہ ولایت تکوینی ہے. وہ جادوگر جو لائے گئے اور امام رضا نے سفرے پہ کھچے ہوئے شیر کو اصلی شیر میں بدل دیا، اور اس شیر نے ان سارے یہودیوں اور مجوسیوں کو کیا کر لیا؟ کھا لیا. پھر حکم دیا، پھر وہ شیر کیا بن گیا؟ تصویر میں بدل گیا. یہ ولایت تکوینیہ ہے کہ جانور بھی ان کا آرڈر مانتے ہیں، چرند و پرند بھی ان کا آرڈر مانتے ہیں، کیونکہ ان کی روح کا اختیار بہت زیادہ ہے. تو یہ اختیار انسان دنیا میں بھی بڑھا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد تو خدا ویسے ہی عمل کے ذریعے سے انسان کی روح کو اتنا طاقت دیتا ہے، بالاخص شہید کی روح کو، کہ وہ وہاں پر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی جو لوگ ہیں، کئی لوگ آپ حرم امام رضا میں جائیں گے تو صحن انقلاب میں ایک قبر ہے آیت اللہ حسن علی نخودکی کی. آپ دیکھیں ہمیشہ اس قبر پہ رش ہوتا ہے. کئی مومنوں نے سوال کیا کہ بھائی امام رضا کے ہوتے ہوئے لوگ اس عالم کی قبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ امام رضا نے کسی کو خواب میں آ کے کہا کہ جب میرے حرم میں آتے ہو ہمیں ہمارے علماء کا کیا دیا کرو؟ واسطہ دیا کرو. آپ خدا کو کہہ رہے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا یہ وہ چہرے جو تیری دربار میں باعزت ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں کیا فرما؟ شفاعت عطا فرما. اسی طرح ان علماء کی عزت اہل بیت کی دربار میں حد سے زیادہ ہوتی ہے. سید علی نخودکی اتنے صاحب کرامت کہ لوگ انڈیا سے پاکستان سے جاتے تھے قبلہ میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا میرا والد بیمار ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس قدر بیمار ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. تو مشہور تھے نخودکی. نخود بولتے ہیں فارسی میں چنے کو. کچھ کہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے تھے وہ نخود کوئی ایسا گاؤں تھا اس مشہور ہوئے، کچھ کہتے ہیں چنا، کچھ کہتے ہیں کھجور. کہتے ہیں ان کے پاس جو بھی آتا تھا، آپ نے کہا میری والدہ بیمار ہے اور لا علاج بیماری ہے، سید حسن علی کیا کرتے تھے؟ وہ چنے پہ یا کھجور پہ ایک دعا پڑھتے تھے، پھونک کے دیتے تھے. کہتے تھے تم یہاں کھاؤ تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں مل جائے گی. وہ بندہ وہاں کھاتا تھا، اسے شفا کہاں ملتی تھی؟ وہاں ملتی تھی. آپ جب بھی مشہد جائیں تو چاررائے شہداء امام کے اطراف کی مختلف نام ہے نا، ایک تبرسی ہے، تبسی ہے، خیابان شیرازی ہے. تو چاررائے شہداء کی طرف جب آپ سیدھا جاتے ہیں تو بیچ روڈ میں گنبد ہے، بیچ روڈ میں ایک قبر ہے. ایک روڈ وہاں سے جاتا ہے
بازار بزرگ کے پیچھے سے، تو وہاں ایک قبر ہے بیچ روڈ میں. کئی لوگوں کے سوال ہوتا ہے یہ روڈ کے بیچ میں قبر کیوں؟ ایک بہت بڑے عالم دین کی قبر ہے. کہتے سید علی نخدکی کے زمانے میں شاہ ایران کی گورنمنٹ تھی، اور اس زمانے میں آرڈر ہوا تھا اس قبر کو گرا دیا جائے. مشہد کا جو گورنر تھا، استاندار کہتے ہیں اس کو، والی جو تھا، اس کو آرڈر ملا کہ بھائی 2 ہفتے کے بعد شاہ ایران وزٹ کرنے آ رہا ہے اور ہمیں آرڈر ملا ہے یہ روڈ بنانا ہے، اور جس کی بھی قبر ہے یا نکال کے اس کو کہیں اور کیا جائے. بیچ راستے میں یہ ہرڈلز پیدا کر رہی ہے. اب اس کو آرڈر تھا شاہ ایران کا، اور لہٰذا اس نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا. کہتے یہ جو وہاں کا والی تھا، گورنر تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی، شدید اس کے اسٹمک میں پین ہوا. جس بھی ڈاکٹر کے پاس گیا سب نے دوائیاں وہاں دی لیکن اثر نہیں. کہتا اس قدر پین کہ میں رات کو سو نہیں سکتا تھا. اس شدید درد کی وجہ سے اپنے پاؤں کو جکڑ لیتا تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ آغا حسن علی نخودکی کے پاس جاؤ، بڑی شفا ہے ان کی دعا میں، وہ ایک کھجور دیں گے، چنا دیں گے، کھاؤ گے اور شفا مل جائے گی. یہ گورنر کہتا ہے میں آغا حسن علی کے پاس آیا اور میں نے قبلہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مطلب اتنا کہ میں اتنے دنوں سے سو نہیں پایا، ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے میرے بدن سے روح نکل جائے گی. خود نے کوئی بات نہیں، یہ کھجور پڑی ہے، دعا پڑھوں گا، ابھی کھاؤ گے خدا تجھے کیا دے گا؟ شفا دے دے گا. تو قبلہ پھر دیر کیوں کر رہے ہیں، جلدی پڑھیں، میں تو مر رہا ہوں درد سے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شرط ہے. کہ کون سی شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ جو تجھے آرڈر ملا ہے فلاں عالم کی قبر کو روڈ کے بیچ سے اکھاڑو، اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. انہوں نے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر درد سے مر رہا ہوں، آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروں، ادھر شاہ مجھے مار دے گا. مطلب آپ کی نہ سنوں تو پیٹ کے درد سے مروں، اور شہنشاہ ایران کی نہ سنوں تو جان سے چلا جاؤں. قبلہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جانتے ہیں بادشاہ کتنے ظالم ہوتے ہیں، اور میں نے کہا میں اس عالم کی قبر کو نہیں ہٹاؤں گا تو سمجھ جائے گا میں کوئی انقلابی کوئی علماء کی سپورٹ والا بندہ ہوں، مولویوں کی سائٹ والا بندہ ہوں، کہ وہ تو پھر دگنا مجھے مار دے گا، زندان میں ڈال دے گا، میرے چھوٹے بچے ہیں. اس نے قبلہ میں نہیں دوں گا بھائی، اب تیری مرضی ہے، پیٹ کے درد سے مرو یا شاہ کے ڈر سے مرو. کہتا ہے اتنا درد تھا، پریشان ہو گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. آغا حسن علی نے کہا دیکھو بیٹا، اگر تجھے یہ خوف ہے کہ شاہ تجھے مارے گا، اگر مجھ پہ اعتبار ہے اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا. اب کہتے پریشان ہو گیا. کلیئر تھا کہ 2 ہفتے کے بعد شاہ جو ہے مشہد آئے گا اور یہ سارا کام میں نے کر دینا ہے. میں نے قبلہ میرے پاس آرڈر موجود ہے، سارے انتظامات ہو گئے ہیں، شاہ ایران آنے والے ہیں، کہ بھائی اب مجھ پہ اعتبار کرو یا پھر تم جانو، تمہارا کام جانے، پیٹ کا درد تو تجھے کبھی چھوڑنے والا ہے نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلی بار مولوی پر یہ اعتبار کر دیتا ہوں. کہتا مجھے پڑھ کے دیں، کا کھجور پڑھ کے دی، جو چنا تھا میں نے کھایا، پانی پیا، اور اللہ نے مجھے مکمل شفا دے دی. اب کیونکہ وعدہ کیا تھا میں قبر نہیں ڈھاؤں گا، لہٰذا وعدے پہ عمل کرنا تھا. میں نے کہا ایسا نہیں قبر گراؤں پھر پیٹ کا درد واپس آ جائے. کہتا اب 1 رات گزری، بچے پریشان، بابا تو نے کیا کر دیا، پیٹ کی وجہ سے تو ہم سب کو مروائے گا، پورا خاندان جیل میں چلا جائے گا. میں نے کہا نہیں، قبلہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا. کہ 2 دن گزرے، مطلب نیندیں میری حرام، کہ کہیں سے کوئی پیغام آئے شاہ کا ٹرپ کینسل ہو گیا، شاہ نہیں آئے گا، آرڈر ویسے کہ ویسے. کہتا بس کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا شاہ مشہد تو کیا ایران چھوڑ کے بھاگ کے وہاں سے چلا گیا ہے. کہ تو اس دن مجھے پتا چلا نہ صرف اس آغا حسن علی نخودکی کے پاس ان کی زبان میں خدا نے اثر دیا ہے، بلکہ یہ اخبار غیب بھی جانتے ہیں. ان کو پہلے سے علم تھا کہ شاہ مشہد میں آنے والا نہیں ہے. یعنی دنیا میں ایک بندہ جو صاحب عمل ہو، اس کی روح میں اتنا اثر ہے، تو مرنے کے بعد خدا اس کی روح کو کتنی وسعتیں عطا کرے گا. یہ سخت تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو لقمہ حرام، رزق حرام سے روکا کرتے تھے. کہتے ایک دن کوئی سرکاری عہدیدار تھا، کوئی بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، ایسی اچھی پوسٹ کہ اس کو 4 5 گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اور پیٹرول کا الاؤنس ملا ہوا ہے، پیٹرول فری، گاڑیاں فری، بڑا گھر. تو ایک دن یہ آغا نخود علی کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، قبلہ صاحب نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لقمہ حرام پہ درس دیا کہ بھائی حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے تو فرمایا نہ دعا کا اثر نہ کلام الہی کا اثر ہوتا ہے. ابتدا ہے حلال لقمہ، رزق کو اپنے پاک و پاکیزہ کرو.
پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا تو تمہارے کلام میں، تمہاری زبان میں، ہر چیز میں خدا اثر ڈالے گا، لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہو۔ اور کہا کہ جو نظام طاغوت ہے، یہ جو ظالم بادشاہ ہے، اس کے درباری نہ بنو، کبھی بھی ایسے پوسٹ پہ نہ جاؤ کہ اس کی حکومت کو سپورٹ ملے، لہٰذا وہ کمائی بھی کیا ہے؟ حرام کی کمائی ہے۔ اب اس بندے خدا پہ آغا نخدکی کی زبان نے اتنا اثر ڈالا، اس نے اسی دن مسجد میں عہد کیا، ارادہ کیا، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی کہ میں شاہ ایران کی یہ پوسٹ چھوڑ دوں گا اور جاؤں گا، کوئی دکان کھولوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن رزق حلال کھاؤں گا۔ کہتے ہیں گھر گیا اور اس نے بیٹوں کو، بیٹیوں کو بٹھایا کہ بیٹا ابھی تک جو ہم کھا رہے تھے وہ کیا تھا؟ حرام تھا۔ سرکاری گاڑیوں پہ تو عیاشی کر رہا ہے، پیٹرول سرکار کا، خاندان والوں کو گھما رہا ہے گاڑیوں پہ، کہ بیٹا سارے مزے بند۔ بیٹے پریشان، بابا ہمارا ایک اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں، آپ اچانک سے سب کچھ چھوڑ رہے ہو، گاڑیاں چلی جائیں گی، گھر چلا جائے، کیا کریں گے؟ کہ چھوٹا سا گھر لے لیں گے، میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، ان سے تھوڑی بہت دکان کھول دوں گا، بس میں رزق۔ تم لوگوں کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد، گاڑیوں پہ تم چڑھو، گھومو تم، مزے تم کرو، اور آخرت میں جوتے کسے لگیں گے؟ مجھے لگیں گے۔ بیٹوں نے رجسٹ کیا کہ کیسے اتنے مزے ہم کیسے چھوڑیں، گاڑیاں، عیاشیاں کیسے چھوڑیں ہم؟ بھائی میرا نہیں جائے۔ بڑا پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، آج تک تو آپ نے نہیں بولا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا حسن علی نخدکی نے بولا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ جس کی ارننگ مہینے میں ملینز میں ہو، ملینز ڈالرز میں ہو، اور ایک مولوی کی تقریر سن کے سب چھوڑ دے، تو اس کے بچے دشمنی کس سے کریں گے کہ یہ مولوی کی مجلس سن کے ہے؟ پہلے تو مولوی کا گلا گھونٹو کہ اس نے سارے ہمارے مزے کیا کروا دیے؟ بند کروا دیے۔ ایک مومن تھے، اس کی بیوی نے میسج کیا کہ مولانا آپ کی مجلس سننے کے بعد میرے شوہر میرے اوپر ایسے بیٹھ گیا ہے جیسے ملک الموت، کہ پہلے اتنی آزادی تھی، میک اپ کروں، جو بھی کروں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، جب سے سنا ہے یہ میک اپ کرنا، مکس گیدرنگ میں جانا، خواتین کی طرف ہوں، مرد حضرات کی طرف ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ سفروں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، معصومین کی تربیت اور احکام کے نزدیک حرام ہے۔ یہ آج ہر فیملی کے اندر مکس گیدرنگ ہے، کزنوں کے ساتھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دیور ویور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھنا حرام نہیں ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں ہلکا پھلکا سلام دعا، لیکن جو نشست ہو، جو پراپر بیٹھک ہوتی ہے، وہ خواتین کی الگ ہونی چاہیے، مردوں کی الگ ہونی چاہیے۔ نہیں ایک سفرے پہ بیٹھ رہے ہیں، گپے لگ رہے ہیں، جوکس ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، یہ فاصلہ جو محرم اور نامحرم کا فاصلہ، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہ اب اتنی سختی ہو گئی ہے، ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا، کہ اچانک سے چینج آ گیا نا، کہ پہلے وہ نہیں تھا، اور ٹوٹلی کہ پہلے تو ہم جاتے تھے اور اچانک کہ آپ مکس گیدرنگس میں نہیں جائیں گے کہ مولانا زندگی ہو گئی، تو ساری دشمنی کس سے ہو جاتی ہے؟ وہ اس مولوی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کس نے؟ کہا حسن علی نخدکی۔ اس بیٹے نے کہا میں اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں اتنا غصے میں نکلا اور اس نے پسٹل اٹھایا اور آغا حسن علی نخدکی کی ریکھی کرنے لگا کہ کب مسجد میں جاتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، کس گلی سے گزرتے ہیں، کہ اس مولوی کو مار دوں گا، قصہ ہی تمام ہو جائے گا، نہ بابا اس کی مجلس میں جائے گا، نہ اس کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آئے گا۔ جناب زہیر امام حسین سے جیسے مل کے بیوی کو کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور بیوی بھی سوچ رہی ہوگی میں نے ہی بھیجا اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیوی نہیں بھیجا نا اس کو سفرے بیٹھ کر، جا فرزند رسول بلا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ جیسے واپس آیا تو زوجہ کو کہا باغ دولت سارا گھر ور تیرے نام کیا، اور میں تجھے طلاق بھی لکھ کے دے رہا ہوں۔ طلاق اس لیے لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ اگر میں حسین کے پاس جا رہا ہوں کہ تجھے بیوی کی حیثیت سے مجبور نہ ہونا پڑے کہ میرے پیچھے آؤ، تم جا کے سکون کی زندگی گزارو، میں نے تو ویسے ہی، آپ مرنے کے بعد تو ویسے ہی طلاق ہو جانی ہے نا، تو اپنی زندگی میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ جناب صاحب معرفت تھی کہ زہر ایک شرط پہ، کون سی؟ کہ مرنے کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنا، یہ مسو تو یہاں چھڑا رہے ہو مجھے، ہاں نہیں، کہ مرنے کے بعد بھی جنت میں جاؤ گے تو مجھے ہی ساتھ لے کے جانا، حوروں بوروں کے چکر میں، ہاں تو وہاں بھی دعا کرنا اللہ مجھے ہی حور بنا کے تیری بیوی بنائے۔ زہر نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا طلاق دو، طلاق دے دی، چالاک تھی نا، تو کہا دیکھو اب میں آزاد ہوں نا، کہا آزاد ہو، کہا اب تیری اطاعت میرے اوپر واجب نہیں ہے، کہ پھر میں اپنی مرضی سے آؤں گی کربلا۔ ہاں پھر اپنی مرضی سے کہاں گئی؟ کربلا گئی، اور پورے سفر میں اسیران کربلا کے
ساتھ رہی، صاحب معرفت تھی۔ تو بعض اوقات صاحب معرفت ہو تو دشمن نہیں بنی امام حسین کی، کیا بنی؟ اور صاحب معرفت بنی کہ امام حسین نے میرے شوہر کو دنیا داری سے نکال کے آخرت کے سفر پہ۔ اس بندے خدا نے پسٹل لیا، کہتے ہیں آغائے نخودکی مسجد سے نکلے اور جب اپنی گلی میں جا رہے تھے تو یہ پیچھے آغائے نخودکی بالکل گھر کے سامنے تھے، یہ پیچھے سے جوان آیا اور اس نے پسٹل کو لوڈ کیا اور آغائے حسن علی نخودکی کی طرف اس نے نشانہ لیا۔ کہتے ہیں جب نشانہ لیا، اب آغائے نخودکی کا چہرہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف تھا، اس جوان کا نام لیا آغائے نخودکی نے، کہ جوان شیعہ ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، مارنا ہے تو آگے سے آ کے مارو، چھپ کے پیچھے سے وار نہیں کا۔ یہ سننا تھا، یہ جوان پریشان ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا اندھیری رات میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں، انہوں نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہ ڈر کے مارو اس کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر گئی۔ اور یہ جوان کہتا میں اتنی ابوہت تھی آغا حسن علی کی، اتنی ابوہت تھی کہ میرا بدن، میرا ہاتھ جو ہے کانپنے لگے۔ کہ پھر مجھے اپنے قریب بلایا، میرے ماتھے کا بوسہ دیا، کہا فلاں کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ اس لیے آئے ہو کیونکہ ہمارے باپ نے حرام کا رزق کھانا چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے مزے اور یہ وہ تمہارے چلے جائیں گے۔ کب زبان میں لکنت بول نہیں پا رہا، تو کہا بیٹے شیعہ ہو نا؟ کہ امیر المومنین کی زیارت کرو گے؟ تو جوان پریشان، خراسان میں بیٹھا ہوں، کہاں نجف کہاں خراسان، کا زیارت کرو گے؟ میں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ کہ جوان نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولو۔ کہ جیسے آنکھیں کھولی تو نجف میں قبر امیر المومنین کے سامنے کھڑے تھے۔ کہ وہیں کھڑے کھڑے آغا نخود علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، امام کی زیارت پڑھی۔ کہ جوان رسول خدا کی زیارت کرو گے؟ جوان نے کہا جی، منقلب ہو گیا۔ کہ آنکھیں بند کرو، کہ آنکھیں بند کی۔ کہ پھر آنکھیں کھولو۔ اچانک آنکھیں کھولی، حرم رسول کے سامنے کھڑا تھا۔ کہ اس طرح چند زیارتیں کروائیں، پھر کہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولی، اسی گلی میں کھڑے تھے جہاں یہ میں عالم دین کو مارنے آیا تھا۔ اب آغا نخود علی نے کہا جوان یہ بتا، یہ جو سب کچھ دیکھا یہ چاہیے یا یہ دنیا کے چند دن کے مزے چاہیے؟ کہ فوراً آغا حسن علی کے قدموں پہ گر گیا کہ یہ کچھ جو دیکھا ہے مجھے یہ چاہیے، یہ دنیا کے 4 دن کے مزے ہیں۔ کہ تمہارا باپ اسی راہ پہ چل رہا ہے، اپنے باپ کو جنت کے راستے سے کبھی روکا نہ کرو، اپنے والد کے راستے میں پتھر نہیں پھینکو، بلکہ انسان راہ خیر میں اس کی کیا کرے؟ مدد کرے۔ تو میرے عزیز، یہ جو رزق الہی ہے انسان یہاں بھی لے سکتا ہے۔ جب یہاں خدا اتنا رزق انسان کو دیتا ہے، رزق روحانی، تو شہداء کا درجہ اور شہداء کا مقام تو اس سے کئی گنا زیادہ بلند ہے، جن کے سر کٹ جائیں اور پھر بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت کریں، جو شہادتوں کے بعد بھی سر اگر تنور میں بھی چلا جاتا ہے تاگ اسے نہیں جلاتی، وہ مسیحی نصرانی امام حسین کے سر کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ مکتب اہل بیت میں آ جاتا ہے۔ بڑے مظلوم تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں مصیبت کا ذکر بھی ہوگا لیکن واقعہ بھی ہے۔ کس قدر ابا عبداللہ الحسین آپ سے، اہل بیت آپ کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کوفے کا ایک تاجر تھا، تجارت کے غرض سے باہر گیا، 2-3 مہینے لگا کہ جب گھر واپس آیا تو اس کو بزنس میں اتنا لاس ہوا کہ جو پیسہ لے گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا اور کمانے کے بعد بھی کچھ نہیں بچا اس کے پاس، مطلب خالی ہاتھ گھر واپس آیا۔ اب 2-3 مہینے کے بعد شوہر گھر آئے، کہتے جب گیا تھا تو بیٹی نے کئی چیزیں مانگی تھی، بابا یہ بھی لانا وہ بھی لانا، اور مستحب ہے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ کہتا میں اندھیری رات میں گیا تاکہ بچے سو رہے ہوں اور رات کو آرام کر کے صبح کسی مومن سے تھوڑا بہت قرضہ لے کے چیزیں لے کے بیٹی کو بولوں گا میں تمہارے لیے دور سے لایا ہوں تاکہ بیٹی روئے نہ۔ کہتے رات کو گھر گیا اس خیال میں کہ بچے سو رہے ہوں گے، بیوی سو رہی ہوگی، صبح اٹھ کے کہیں سے بندوبست کروں تاکہ شرمندگی نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ کہتے جیسے گھر کا دروازہ کھولا اور صحن میں گیا، کیا دیکھا برآمدے میں میری بیٹی میری بیوی دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ مجھے دیکھا تو خوشی ہوئی ان کی، دوڑے دوڑے آئے، میرے گلے لگے۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اتنے دنوں سے فاقے پڑے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے نہ بچی نے کچھ کھایا ہے نہ ہم نے کچھ کھایا ہے،
فقیروں والی حالت ہو گئی ہے. خوشی کے عالم میں کہا شوہر کچھ لائے ہو؟ گھر میں کچھ بھی نہیں. میں نے بیوی کو کہا نہیں، خالی ہاتھ تہی دست آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا مرد وائے ہو تجھ پہ کیا کریں گے اب؟ کہا صبح اٹھوں گا دیکھوں گا. کہا دیکھو جیسے صبح ہو اپنا گھوڑا لو، اپنی تلوار لو. پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ باغیوں کا ایک ٹولہ آیا ہے، جو بھی ان سے جنگ لڑے گا تلوار کے وزن کے برابر اسے سونے درہم اور سکے اور چاندی دیے جائیں گے. اس سے اچھی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوگا. راہ خدا میں جاؤ گے کما کر بھی آؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتا جیسے اٹھا دن کے دن گھوڑا ووڑا لیا، تلوار ولوار اپنی تیز کروائی، بازار میں پوچھتے پوچھتے لوگوں نے کہا جاؤ. کہتے ہیں کہ دیر تو ہو گئی ہے، سارے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیے، اور جو بھی غنائم ملے، مال غنیمت ملا. اب بھوکھا آدمی اتنے دنوں سے بزنس میں نقصان ہوا، کہتا ہے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے میں سرزمین کربلا میں پہنچا. کہتا جب پہنچا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، دھواں اڑ رہا ہے، خیمے جل رہے ہیں اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں زمین کربلا پہ. کہتا لوگوں کا ہجوم ہے جو ایک فرد اور ایک شخص کی طرف حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسے مارو امیر تجھے انعام دے گا، اسے مارو امیر تجھے انعام دے گا. کہتا بھیڑ تھی لوگوں کی کہ یہ باغی ہے، اسے قتل کرو. کہتا دیکھ رہا ہوں جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارتے ہیں، اور یہ گویا عام انسان نہیں، ایک شیر کی طرح تھوڑا سا ہلے تو لوگ دور بھاگ جاتے ہیں. کہتا میں بھی اس بھیڑ کو کاٹتے 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 کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان ہے لیکن پورا بدن تیروں سے بھرا ہوا ہے. کہ سب کہہ رہے ہیں باغی ہے اسے مارو، باغی ہے اسے مارو. کہتا میں نے کہا نزدیک تو نہیں جا پاؤں گا. میں نے بھی ایک پتھر لیا اور میں نے مارنا چاہا. قرآن کہتا نا پہلے سوچو، پہلے غور کرو، پہلے فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو تو کسی نیک آدمی کا دشمن بن جائے. کہتا ہے پتھر لیا، مارنا چاہا، اچانک میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی. ایسا نور جیسا چہرہ، پیشانی میں سجدے کے نشان. کہتا میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں کسی نیک بندے کو مار دوں. یہ تو کہہ رہے ہیں باغی ہے لیکن ماتھے پہ سجدے کے نشان کیسے؟ یہ تو چہرہ کسی صالح بندے کا چہرہ ہے. کہہ رہا میں نے وہیں پتھر پھینکا اور میرے تھوڑا اس کے قریب گیا. میں نے کہا سلام کروں گا، اگر جواب دیا تو مسلمان ہے. میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پہ میرا سلام ہو. کا سلام کا دینا تھا، میرا نام لے کے کہا وعلیک السلام. کہ میں پریشان ہو گیا، یار یہ تو مسلمان ہے، میرا نام بھی جانتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیا. حیرت سے ان کو دیکھنے لگا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو مجھے کہا خط بھی خود لکھتے ہو، بلاتے بھی خود ہو، اور بعد میں پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں. میں نے کہا میں نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہ تو نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا، کا سننا تھا حسین ابن علی. پاؤں سے گویا زمین نکل گئی. یہ ایسے ہے کہ 50 سال دعا کرو کہ خدا امام زمانہ کا ظہور کرے، اور ایک دن آئے کہ اپنے امام کو جا کے پتھر مارو، اور بعد میں پتا چلے یہ میرا امام ہے، میں غلطی سے پتھر مار رہا تھا. آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کا اتنے سال انتظار کر رہا تھا اور آج غلطی سے اسی کو پتھر مارنے گیا اور پتا چلے یہ میرا امام ہے. کہ بلایا بھی خود ہے، خط بھی خود لکھا ہے، اور پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں. میں نے کہا میں نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا. آپ کا کیا جائے حسین ابن علی سے؟ کہ میں ہی تو حسین ابن علی ہوں. کہ یہ سننا تھا، بدن کانپنے لگا، دوڑا دوڑا امام کے اوپر گرا. میں نے کہا مولا جب تک میں زندہ ہوں ایک پتھر اور لگنے نہیں دوں گا. مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں تجارت پہ چلا گیا، 2 مہینے کے بعد آیا، گھر گیا، کہا کوئی باغیوں کا لشکر ہے، میں تو یہ سن کے آیا کوئی اسلام کا دشمن ہے، اسے مارنے جانا ہے.
امام کتنا رؤوف اور کتنا مہربان ہے. امام نے کہا جتنی جلدی ہو سکے کربلا سے باہر چلا جا. مولا اس حال میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کہ نہیں، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، میں حکم دے رہا ہوں کربلا سے جلدی باہر چلا جا. مولا ایسے کیسے جاؤں آپ کو اس حال میں چھوڑ کے؟ ظالم آپ کو پتھر مار رہے ہیں. کہ نہیں، میرا کام تمام ہے. مولا اتنی جلدی کیوں کہہ رہے ہیں کربلا سے باہر جا؟ کہ ابھی میں آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا. جو آواز سنے گا اس پہ واجب ہوگا. میں کہتا ہوں اتنا جلدی چلا جا تاکہ تجھے میری آواز سنائی نہ دے. علماء کہتے ہیں مولا کیوں کہہ رہے تھے جلدی چلا جا؟ کیونکہ حسین چاہتے تھے کوئی تو ہو کوفے میں حسین کا چاہنے والا. جب میری بیٹیوں کو پیاس لگے اور پانی مانگے، کوئی تو ہو جو ایک پانی کا گھونٹ پلائے، کوئی تو ہو جو کچھ بندوبست کرے. کہ جلدی چلا جا. جب کہا نا حکم امام ہے، کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا مولا سے دور ہونے لگا. کہ چند قدم دور ہوا ہی تھا کہ ابا عبداللہ نے کہا میرے قریب آ. کہ دوڑا دوڑا آیا. مولا اجازت ہے جہاد کروں اپنی جان؟ کا اس لیے نہیں بلایا. کہ مولا کیوں بلایا ہے؟ کہتا اپنے زخمی ہاتھوں سے حسین نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور یہ انگوٹھی میرے ہاتھ پہ رکھی. میں نے کہا مولا یہ انگوٹھی مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تیری 4 سال کی بچی ہے نا؟ کہ جی مولا میری بچی ہے. کہا جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بچی نے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا. کہا تو بھول گیا پر حسین کو یاد ہے. کہ یہ انگوٹھی دی. میں روتا ہوا انگوٹھی کو گھر لے کر گیا. کہ بس اپنی بچی کو اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ تیرا امام تھا. دل خون روتا ہے یہ سوچ کہ جس حسین کو اغیار کی بچیوں کی اتنی پرواہ ہو، جب اسی مولا کی بچی نے تماچے کھائے ہوں گے تو امام حسین پہ کیا گزری ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ تجھے مظلومیت ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما. روح پرفتوح آئے رہبر معظم کو شہید کربلا کے ساتھ محشور فرما. پورے عالم اسلام بلکہ عالم تشیع میں شیعیان اہل بیت کے دل دکھی بھی ہیں، غم زدہ بھی ہیں. واقعاً یہ مصیبت کبریٰ ہے. ایک طرح سے ایک رہبر کا سایہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. پروردگار ہر شہید کے خون کے پیچھے تیرے انعامات ہوتے ہیں. اس بڑی شہادت کے نتیجے میں شیعوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما. مومنوں کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. پروردگار ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شریک فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. جو مومن بیمار ہیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں بحق شہداء کربلا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي